تذکرہ ایک ایسے شخص کا ہے جس کی پوری زندگی پریشانی اور تکلیف سے بھری ہوئی ہے۔ طائف کی وادیوں میں اسے اتنے پتھر مارے گئے کہ پورا جسم لہو لہان ہو گیا اور قدموں تک سے خون بہنے لگا۔ اس کے کھانے میں زہر ڈالا گیا جسے ایک یہودی عورت نے ایک بکری میں ڈال کر آپ کو کھلا دیا۔ زہر کا اثر ایسا سخت تھا کہ وہ سالوں تک اس کی تکلیف محسوس کرتے رہے۔ ایک کے بعد ایک انہوں نے اپنی 6 اولادوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا: قاسم، عبداللہ، رقیہ، ام کلثوم، زینب اور ابراہیم۔ ایک ہی سال کے اندر ان کے 2 عظیم سہارے، ان کے چچا اور ان کی بیوی خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ انہیں ایسا سخت غم ہوا کہ اس سال کا نام ہی غم کا سال رکھ دیا گیا۔ ایک یہودی نے ان پر ایسا جادو کیا کہ اعضائے جسم تک متاثر ہو گئے۔ ان کے رب نے سورہ ناس اور فلق کے ذریعے انہیں شفا عطا کی۔ انہیں انہی کے وطن عزیز مکہ سے مظلومیت کے ساتھ نکال دیا گیا۔ حال یہ تھا کہ جب مکے سے نکل رہے تھے تو روتے ہوئے مکے کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا: اے مکہ، تو مجھے تمام شہروں میں سب سے زیادہ پسند ہے، لیکن کیا کروں، تیرے باشندے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ 3 سال تک ان کے اور ان کے گھر والوں کے ساتھ خرید و فروخت بند کر دی گئی اور انہیں شیب ابی طالب میں قید ہونا پڑا۔ ایسی سخت بھوک سے وہ گزرے کہ درختوں کے پتے کھانے پڑے، جس سے ان کے جبڑے زخمی ہو گئے۔ کعبے میں سجدے کی حالت میں تھے کہ ان کی پیٹھ پر اونٹ کی گندی آنت لا کر ڈال دی گئی اور لوگ مذاق اڑا رہے تھے، قہقہا لگا رہے تھے۔ ان کی پیاری بیٹی فاطمہ نے روتے روتے اس گندگی کو صاف کیا۔ سجدے ہی میں ان کی گردن میں پھندا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی۔ ان کے سچے دوست صدیق نے انہیں روتے روتے بچایا۔ وہ سب سے زیادہ سچے اور امانت دار تھے اور ہر قسم کی برائیوں سے دور رہتے تھے۔ اس کے باوجود انہیں کبھی جادوگر تو کبھی پاگل تو کبھی نجومی تو کبھی شاعر کہا گیا، اور بھی برے برے الفاظ سے انہیں پکارا گیا۔ مختلف طریقوں اور منصوبہ بندیوں کے ذریعے انہیں قتل کرنے کی سازشیں کی گئیں، لیکن ہر بار ان کے خدا نے انہیں بچا لیا اور ان کے دشمنوں کو ناکام و نامراد کر دیا۔ ان کے چچا حمزہ کو قتل کر کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے اور اعضائے جسم کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا تو وہ ایسا روئے کہ ان کو دیکھ کر تمام لوگ رو پڑے۔ ان کی چہیتی اور پاک و پاکیزہ بیوی حضرت عائشہ پر بدکاری کی تہمت لگائی گئی اور 1 مہینے تک وہ غم و اندوہ میں مبتلا رہے۔ بالآخر ان کے رب نے ان کی بیوی کی پاک دامنی پر آیات نازل فرمائیں۔ ان مصائب و آلام کو جھیلنے والے اور ان تکالیف و مشکلات کو برداشت کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ پوری انسانیت کے اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سالہ سال ان پریشانیوں، تکلیفوں، مصیبتوں کے بعد وہ 10,000 کے لشکر جرار کے ساتھ بڑی شان و شوکت کے ساتھ مکے میں داخل ہوتے ہیں، اور مکے کے لوگ حرم کے صحن میں سر جھکائے کھڑے تھے۔ ان میں وہ بھی تھے جو اسلام کو مٹانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے تھے، وہ بھی تھے جو آپ کو ذلیل کیا کرتے تھے، وہ بھی تھے جو آپ کو گالیاں دیا کرتے تھے، وہ بھی تھے جو آپ پر پتھر پھینکا کرتے تھے، وہ بھی تھے جو آپ کے راستوں میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ پر تلواریں چلائی تھیں، آپ کو جھٹلایا تھا، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کے عزیزوں کا ناحق خون بہایا تھا، ان کے سینے چاک کیے تھے، وہ بھی تھے جو غریب و بے کس مسلمانوں کو ستاتے تھے، ان کو جلتی ہوئی گرم ریتوں پر لٹا کر گھسیٹتے تھے، دہکتے انگاروں سے ان کے جسم کو داغتے تھے۔ آج یہ سب مجرم سر جھکائے کھڑے تھے، آنکھوں میں شرمندگی چھائی ہوئی تھی اور بس یہی امید تھی کہ اب گردن ماری گئی، اب قتل کیے گئے، اور پیچھے 10,000 جانسار صحابہ تلوار سونتے ہوئے ایک اشارے کے منتظر تھے کہ اشارہ ہو اور ان سب کی گردنیں ان کے جسموں سے جدا کر دی جائیں۔ اچانک اس نبی کی زبان کھلتی ہے اور سوال ہوتا ہے: لوگوں بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ سب جواب دیتے ہیں: محمد تو ہمارا شریف بھائی اور شریف بھتیجا ہے۔ نبی فرماتے ہیں: آج میں تم سے وہی کہوں گا جو یوسف نے اپنے ظالم بھائیوں سے کہا تھا، اور پھر نبی نے فرمایا کہ آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ یہ ہیں نبی رحمت اور یہ ہیں محسن انسانیت۔ کیا پوری انسانی تاریخ میں کوئی شخص ایسا انسان پیش کر سکتا ہے؟